اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں آج میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے۔ میں آج جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے مجھے تبدیل ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز کلام خدا کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد روح القدس جو ہمارے اندر بستا ہے اس کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمیں مجرم ٹھہرائے۔ جانتے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اس کا مقصد آپ کو برا محسوس کروانا نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ کہاں ہونے کی آپ کو ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے مسیح کو قبول کیا ہو اور اسے تبدیل کرنا ناممکن ہو۔ اگر آپ محسوس کرتے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ بھی تبدیل کرنے یا بہتر کرنے یا یسوع کی طرح بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے تو آپ کو شاید دوبارہ یہ غور کرنے اور خود کو جانچنا ہے کہ آپ نے واقعی مسیح کو قبول کیا ہے۔ لیکن میں تبدیل ہونے کے بجائے کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں مسیح کی مانند ہونے اور بنتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر سمجھنے کی امید کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اچانک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں۔ میں جلد باز ہوں، میں نے کل دعا کی کہ میں صابر ہوں، لیکن بائبل میں صرف 2 لوگ ہیں جنہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، ان میں سے ایک ہنوک اور دوسرا ایلیا ہے۔ ہنوک خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اٹھا لیا گیا، جبکہ ایلیا جو آگ کے جلتے ہوئے رتھ میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ہم میں سے باقی سب تبدیل ہونے کے عمل سے گزرتے ہیں جس میں وقت درکار ہے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے اور جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے آئینے میں دیکھنا، اور ہم مسیح کی شبیہ دیکھتے اور سنتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو حقیقتاً ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کلسیوں پہلے باب کی 13 میں لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، لہٰذا ہم تاریکی کی بادشاہی سے روشنی کی بادشاہی میں منتقل کیے جاتے ہیں، اور یہ فوری طور پر ہوتا ہے جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ پہلے آپ تاریکی میں تھے، اب نور میں آ گئے ہیں۔ اب آپ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں، اب آپ کو وہ چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں جن میں آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ تاہم آپ جو بدترین غلطی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا سے مدد مانگے بغیر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی طاقت ہے جو ہمیں بدلتی ہے، ہم اسے تنہا قوت ارادی سے نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم خود کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صرف وہ نہیں کر سکتے جو آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ کو خدا سے سننا ہوگا، اس کا انتظار کریں، وہ جواب دے گا، اور اگر وہ آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے تو اسے کریں، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو آپ اس کا انتظار کرتے رہیں۔ یسوع کے قریب لانے کے لیے جو مؤثر ترین چیز ہے وہ ہے دعا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی آپ اس کی مانند بنیں گے۔ یہ کام کرتا ہے یہاں تک کہ قدرتی طور پر جتنا زیادہ وقت آپ کسی شخص کے ساتھ گزاریں گے اتنا زیادہ آپ ان کی مانند بنیں گے یا آپ ان جیسی چیزیں کریں گے۔ اچھی صحبت میں وقت گزارنا اچھی بات ہے۔ اگر آپ ہر وقت کسی ایسے شخص کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں جو ہر وقت بڑبڑاتا اور شکایت کرتا اور ہر وقت بڑبڑاتا رہتا ہے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، آپ بھی ایسا ہی کرنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ گھومتے ہیں جو سخی لوگ ہیں، جو شکر گزار ہیں، تو بہت جلد آپ ان عادتوں کو اپنا لیں گے۔ جانتے ہیں یسوع میں بے شمار اچھی عادات کا مجموعہ موجود ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ خدا سے بات کرتے ہیں، اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو جواب دے گا،
اور وہ بہت سے مختلف طریقوں سے خاص طور پر خدا کے کلام کے ذریعے جواب دیتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کے اندر ایک دھیمی سی آواز آتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر روشنی کی بادشاہی میں منتقل ہو گئے ہیں. ہماری نئی خواہشات یسوع کی مانند بننا ہے، لیکن ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ ہمیں بدل دے. رومیو 12 باب کی 2 آیت ہمیں اس کی بہت اچھی وضاحت دیتی ہے کہ کیا ہونا ہے. یہاں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس زمانے کے بیرونی سطحی رسم و رواج کو نہ اپناؤ، بلکہ تبدیل ہو جاؤ. یاد رکھیں، صرف ظاہری صورت نہیں بلکہ یسوع مسیح میں روز بروز تبدیل ہوتے جائیں اور اپنے ذہن کی پوری طرح سے تجدید کریں. لہذا مسیح کو قبول کرنے سے پہلے آپ کی بہت سی سوچ غلط تھی. ہماری سوچ دنیا اور دنیا کے بہت سارے طریقوں سے متاثر ہو گئی تھی. اب جب کہ اچانک ہمارے پاس ایک نئی زندگی ہے جہاں ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں، ہمارے نئے مقاصد ہیں، ہم یسوع کی طرح بننا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا رویہ بدل جائے، آپ کے ذہن کو بدلنا ہوگا. اور ایسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، یا اس طرح سنیں جیسے آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں. آپ کی سوچ کی تجدید ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ مجھے اس کے نئے نظریات اور اس کے نئے رویے سے سنتے ہیں، تاکہ آپ اپنے لیے ثابت کر سکیں. مجھے یہ حصہ پسند ہے کہ آپ اپنے لیے ثابت کر سکیں کہ خدا کی اچھی اور کامل مرضی کیا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہ خدا آپ کے لیے بہت اچھے منصوبے رکھتا ہے اور آپ ان اچھے منصوبوں کو جان سکتے ہیں. لیکن آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے. خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور وہ آپ کو تبدیل کر دے گا. وہ چاہتا ہے آپ اپنے ذہن کی تجدید کریں تاکہ آپ تجربے سے جان سکیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس اچھے منصوبے کا ثبوت دیکھ سکیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے. میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ خدا نے میری زندگی بہت بدل دی ہے. اس نے مجھے بدل دیا ہے، اس نے میری زندگی بدل دی. لیکن میں 45 سال سے خدا کے ساتھ چل رہی ہوں اور 45 سال تک اس کے کلام کا مطالعہ کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں سمجھ نہیں سکی، لیکن میں تبدیل ہونے کے عمل میں رہی ہوں اور اب بھی ہوں. مجھے یقین ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کام کرتا رہے گا اور ہمیں اس دن تک بدلتا رہے گا جب تک کہ یسوع ہمیں لینے کے لیے واپس نہیں آ جاتا. اگر آپ وہاں نہیں ہیں جہاں ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے ناراض ہونے کے بجائے خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ وہاں نہیں ہیں جہاں آپ پہلے تھے. آپ نے جو ترقی کی ہے اس کی خوشی منائیں، اور جو باتیں رہ گئی ان کی تبدیلی کے لیے دعا کریں. 2 کرنتھیوں 3 میں یہ لکھا ہے، اور میں اسے آپ کے لیے ایمپلیفائڈ ترجمے میں سے پڑھنے جا رہی ہوں. ہم سب کے سب بے نقاب چہروں کے ساتھ ہیں. اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. غور کریں، اب یہاں بے نقاب چہروں سے کیا مراد ہے. جب موسیٰ پہاڑ پر خدا سے 10 احکامات یا شریعت لینے کے لیے وہاں گیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر اس قدر نور تھا کہ اسے اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑا. لیکن ہم اب ایک نئے دور میں رہتے ہیں. ہمارا اب خدا کے ساتھ ایک نیا عہد ہے. ہمیں اب شریعت کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روح القدس اب ہمارے اندر بستا ہے اور ہم روح القدس کی رہنمائی اور قیادت میں چلتے ہیں جو ہمیں پاکیزگی میں لے جائے گا. شریعت پاک تھی اور اگر کوئی بھی اس کو اپناتا تو اسے پاک زندگی گزارنی ہوتی. خدا جانتا تھا کہ انسان شریعت کو پورا نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے ایک نجات دہندہ کو بھیجا. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اس لیے یسوع کو قبول کرتے ہیں. لیکن جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو اسے بے نقاب چہرے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہ آپ اسے شریعت کی مانند نہیں پڑھ سکتے. آپ کو یہ اس طرح پڑھنا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا ہے، یہ وہی ہے جو یسوع ہے. اس طرح وہ چاہتا ہے کہ میں بنوں، لیکن میری نجات میرے صبر پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر مبنی ہے جو یسوع نے صلیب پر کیا. یہ اس خون پر مبنی ہے جو اس نے میرے گناہوں کے فدیہ کے لیے بہایا، اور یہ میرے اس ایمان پر بھی مبنی ہے.
اور پھر یہ اس وجہ سے ہے جو اس نے میرے لیے کیا ہے. میں وہی کرنا چاہتی ہوں جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں. تو آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. کلسیوں 3:12. میں ایماندار ہوں اور اس کا مطالعہ کر رہی ہوں. میں اب کلسیوں کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہوں. میں 12ویں آیت پر آ گئی ہوں. یہاں لکھا ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. 1 منٹ، میں زیادہ صابر نہیں ہوں اور میں فروتن بھی نہیں اور نہ ہی زیادہ حلیم ہوں اور میں مہربان ہو سکتی ہوں. لہٰذا میں یہاں دیکھ رہی ہوں جیسا کہ یسوع ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ مجھے ویسا بنانا چاہتا ہے. لیکن اگر میں اسے شریعت کے طور پر پڑھتی ہوں تو اس سے میری ملامت ہوگی. اب یہاں رکیے. واو! اور جتنا زیادہ میں اسے پڑھوں گی اتنا ہی برا اور مجرم محسوس کروں گی. لیکن اگر میں یہ جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں مسیح میں ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ راست باز ٹھہرائی گئی ہوں تو میں بے نقاب چہرے کے ساتھ آ سکتی ہوں. میں خدا کے کلام کو ایک شریعت کے طور پر نہیں دیکھتی جس پر مجھے عمل کرنا ہے یا میں آسمان میں نہیں جا سکتی. میں اسے اپنی خدا سے محبت کے اظہار کے طور پر دیکھتی ہوں. میں خدا کی فرما برداری اس لیے نہیں کرتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، بلکہ میں اس کی فرما برداری کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور بائبل کہتی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. میری خوش قسمتی ہے. جب میں کلام میں دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں آئینے میں دیکھ رہی ہوں اور میں مسیح کی شبیہ دیکھ رہی ہوں. اور بائبل کہتی ہے کہ ہم اس کی شبیہ میں تبدیل ہو گئے ہیں. جلال سے جلال تک. جلال سے جلال تک کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں تھوڑا سا. لہٰذا میں یہ پڑھ سکتی ہوں اور یسوع سے کہہ سکتی ہوں میں صابر نہیں جیسے مجھے ہونا چاہیے. براہ کرم میرے اس پہلو میں تبدیل ہونے میں مدد کریں. اب یہاں دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل میں اچانک صبر کرنے والی شخصیت بن جاؤں. اس کا مطلب امتحان سے گزرنا بھی ہو سکتا ہے جس سے مجھے صبر کرنے کے کچھ مواقع ملیں گے. یونانی میں اگر اس کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ لفظ صبر ایک ایسا جذبہ ہے جو صرف آزمائشوں کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتا ہے. مجھے اس کی اتنی پرواہ نہیں، کاش اس کا مطلب یہ نہ ہو. لیکن ہم کیسے صابر بن سکتے ہیں اگر ہمارے پاس صبر پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو؟ شاید میرے پاس ہے. اگر گروسری اسٹور میں مجھے ایک سست کیشیئر ملتی ہے اور وہ تیزی سے کام نہیں کرتی اور غلطیاں کر رہی ہے، اس کی سستی کی وجہ سے میں بے صبری محسوس کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو اس کے لیے میں کلسیوں 3:12 یاد کر سکتی ہوں. میں وہاں اس کے لیے خاموشی سے دعا کر سکتی ہوں کہ خدا میری مدد کر کہ میں اس عورت کے ساتھ صبر سے پیش آؤں. اور مجھے امید ہے کہ میں کامیاب ہوں گی اور خدا مجھے جو کرنے کو کہے گا وہ کروں گی. اور اگر ایسا نہ کروں تو مجھے معافی مانگنی چاہیے، وہ مجھے معاف کر دے گا اور شاید پھر آزمائش سے گزرنا پڑے اور پھر سے ہمیں اسی پہاڑ کے گرد چکر لگانا پڑے اس سے پہلے کہ ہم چیزوں کو اس طریقے سے انجام دیں جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. اچھی خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا وقت کو تبدیل کرتا ہے. آپ کو اپنے بارے میں برا محسوس کرنے یا مذمت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف شکر گزار ہو کہ وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے اور اس نے جس طرح آپ کو پایا اب نہیں چھوڑے گا. ہاللیلویا. وہ ہمیں وہیں پر ملتا ہے جہاں پر ہم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں وہاں نہیں چھوڑتا. خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کو گناہ میں نہیں چھوڑتا. اسے سمجھیں. اگر آپ بائبل کو شریعت کی طرح پڑھیں گے، اگر آپ شریعت کے پردے کو اپنے چہرے پر ڈال کر آتے ہیں تو آپ اس قوت کو روک دیتے ہیں جو آپ کو لمحہ بہ لمحہ اس کی شبیہ میں تبدیل کر سکتی ہے. لفظ ٹرانسفارم کا مطلب ہے فطرت کو تبدیل کرنا یا اس کی ظاہری شکل کو تبدیل کرنا یا مکمل طور پر تبدیل کرنا. جب آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ کو نئی فطرت ملتی ہے. آپ کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی بادشاہی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور آپ کے روح میں آپ کے باطن کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ کو بدل دیا جاتا ہے. اور جب آپ مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ آپ کے اندر
ایک جنگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ کی روح کچھ اور چاہتی ہے اور آپ کا جسم اب بھی اپنے پرانے طریقوں کا عادی ہے اور وہ پرانے طریقوں سے چیزوں کو چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بری لگیں گی، جبکہ پہلے آپ ان چیزوں کو کرتے تھے تو برا محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ اب آپ تاریکی میں نہیں بلکہ روشنی میں ہیں۔ منتقل کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یا قدرتی موت کا مزہ چکھے بغیر آسمان پر جانا جو صرف 2 لوگوں کے ساتھ ہوا، جو پہلے ایک جگہ پر تھے اور اچانک سے دوسری جگہ پہنچ گئے، لیکن خدا کا ایک سلسلہ جس سے وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ خروج 17:1 میں لکھا ہے، پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کی بیابان سے چلی گئی۔ مجھے یہ پسند ہے، آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر آئے تھے، جنہیں خدا کا بندہ موسیٰ انہیں وہاں سے نکال لایا تھا۔ اسی طرح یسوع نے بھی ہمیں شیطان کی غلامی سے آزاد کرایا اور وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف بڑھتے ہوئے بیابان میں چلے گئے۔ اور ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی بیابان جیسی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ درست طور سے کیسے سلوک کرنا ہے، اور ہم ابھی بھی بری عادات میں رہتے ہیں، ہم ابھی بھی روحانی ناپختگی میں ہیں۔ اور جب ہم بیابان میں سے گزرتے ہیں تو ان مراحل میں خدا کسی چیز کے بارے میں ہمیں حل فراہم کرتا ہے اور آخرکار یہ بدل جاتا ہے۔ شاید ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر وہ ہمارے ساتھ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی میں خدا کسی معاملے میں کام نہیں کر رہا، لیکن سنیے، آپ کو اپنے بارے میں برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خوشی منانے اور اس حقیقت کا جشن منانے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کو یسوع مسیح کی شبیہ میں تبدیل کرنے میں مدد کرنے والا ہے۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق مرحلہ وار گناہ کے بیابان سے نکلتے ہیں اور وہاں قیام کیا جہاں لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، لیکن خدا نے ایک چٹان سے انہیں پانی فراہم کیا، اور اب چٹان جو ہماری پیاس بجھاتی ہے وہ یسوع ہے۔ اب دیکھیے، مجھے استثنا 7:1 بہت پسند ہے۔ اس میں لکھا ہے، جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو نکال دے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پڑوسی بد مزاج ہے اور باس بھی انوکھی مزاج کا آدمی ہے۔ ہم سب کے پاس اپنا اپنا آئس برانڈ ہے، یہ دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو فتح کرنا تھا اور ان سے نمٹنا تھا تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین کو لے سکیں جس کا خدا نے وعدہ کیا، لیکن وہاں دشمن ہیں جو تمہیں اس سرزمین کو لینے سے روکیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے۔ آپ کسی بھی دشمن کو شکست نہیں دے سکتے جب تک خدا انہیں شکست نہ دے، اور تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ ایمپلیفائڈ بائبل کہتی ہے کہ ان کے ساتھ مکمل طور پر کوئی معاہدہ نہ کرنا اور نہ ہی ان پر رحم کرنا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گی، جیسے کہ میرے ساتھ خود ترسی کا مسئلہ تھا، اور خود ترسی گناہ ہے۔ ہر وہ چیز جو ایمان سے نہ ہو وہ گناہ ہے۔ اب ایمان کی وجہ سے میں خود ترسی محسوس نہیں کر رہی۔ میرے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں نے اسے اس زیادتی کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور جب بھی میرا برا دن ہوتا تو مجھے اپنے لیے افسوس ہوتا، اور شادی کے بعد جب بھی ڈیو وہ کرتے جو میں نہیں چاہتی تھی تو میں اپنے لیے خود ترسی محسوس کرتی تھی۔ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں غلط تھی، جو مجھے اپنی زندگی میں بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک بار میرے دل میں ڈالا اور کہا کہ تم قابل رحم یا طاقتور ہو سکتی ہو، لیکن تم دونوں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اگر میں اپنی زندگی میں اس کی قوت چاہتی ہوں تو یہ خود ترسی مجھے ترک کرنی پڑے گی۔ لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ اسے چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن میں مکمل طور پر نہیں کر سکی، کیونکہ کبھی کبھار میں کسی رحم والی پارٹی میں جانا چاہوں گی، چاہے میں وہاں 10 سے 15 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ جاؤں۔ جانتے ہیں، ہم اکثر لوگوں سے اپنے لیے ترس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رحم کے ساتھ ایک کپ کافی پینا چاہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سب سے مکمل طور پر نجات دلائی۔ جب اس نے وہ دشمن میرے ہاتھ میں دے دیا تو مجھے اسے مکمل طور پر تباہ کرنا پڑا۔ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کے غصے سے آپ کا مزاج خراب ہے۔
लिहाजा अब आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं और हर लम्हा बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन आप गुस्से से निपट नहीं सकते, आप अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ दिन नाराज रहूंगी और फिर इस पर काबू पा लूंगी। जब भी खुदा आपको मुजरिम ठहराता है तो आपको ये कहना पड़ता है कि खुदा मेरी मदद करे, इसे जाने दे। मैं जानती हूँ कि ये वो काम नहीं है जो आप चाहते हैं। मैं वो करना चाहती हूँ जो तू चाहता है कि मैं करूँ, वही बनना चाहती हूँ जो तू चाहता है मैं बनूं। मुझे अल्फाज पसंद है, उन्हें मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देना। आप गुनाह के साथ छेड़छाड़ करके उस पर काबू पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करना होगा। बाज़ औकात ये एक सुस्त अमल होता है जो ज्यादातर हमारे जिद्दी जिस्म की वजह से होता है। पहला पतरस 5:10 में लिखा है, खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद तुम्हें छुड़ा लेगा और आपको वो बना देगा जो आपको होना चाहिए। काश ये लफ्ज दुख ना होता, मैं दुख ना उठाती, बल्कि इंतजार भी ना करना पड़ता, लेकिन मैं वाकई मुंतकिल होना चाहती हूँ। मेरे साथ गुस्से का एक मसला है। एक दिन इसे पहचाने और कहें कि खुदा मुझे इस गुस्से से निजात दे, और फिर कभी गुस्से का मसला ना हो। लेकिन मेरे पास अब भी नाराज होने के मौके हैं और आप जानते हैं कि मुझे अब भी गुस्सा आता है। गुस्सा गुनाह नहीं होता, लेकिन जैसे हम गुस्से से निमटते हैं वो गुनाह बन जाता है। लिखा है कि सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा जाता रहे। मैं सिर्फ 2 हफ्ते पहले किसी से नाराज हुई थी और ये गुस्सा तकरीबन 10 मिनट तक ही जारी रहा, क्योंकि अब मैं पहले से बेहतर जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि खुदा नहीं चाहता कि मैं इस तरह से जिंदगी बसर करूं। मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ मुझे तकलीफ देगा। लिखा है जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें शैतान को अपनी जिंदगी में इस तरह का मौका नहीं देना चाहिए। तो वाकई हर वो चीज जो खुदा हमें कलाम में करने को कहता है वो हमारे लिए है और ये किसी और के लिए नहीं है। ये मुझे तकलीफ देता है। जब मैं गुस्से में रहती हूँ तो मुझे तकलीफ दे अफसोस होता है, खुद मुझे तकलीफ देता है। अगर मैं लोगों पर मेहरबान नहीं हूं तो हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। अगर मैं दूसरों पर रहम करूंगी तो मुझे जरूरत पड़ने पर रहम मिलेगा। अगर मैं लोगों पर मेहरबानी करूंगी तो जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे मेहरबानी मिलेगी। आपको ये समझना होगा कि आप अपने आप को निजात नहीं दे सकते, आपको खुदा का इंतजार करना होगा। खैर, इस दुख या तकलीफ के बारे में क्या ख्याल है? लिखा है खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद तुम्हें छुड़ाएगा और तुम्हें वो बनाएगा जो तुम्हें होना चाहिए। मेरा ख्याल है मुसीबत वक्त की सूरत में आती है, जब हमें एहसास होता है कि हमें कोई मसला दरपेश है, जब तक कि खुदा हमें इस मुश्किल से निजात ना दे। जबकि मैं गलत को जान लूं और उससे छुटकारा ना पाऊं, फिर मैं जिस्मानी तौर पर तकलीफ उठाती हूँ, क्योंकि मैं वही बनना चाहती हूँ जो खुदा चाहता है कि मैं बनूं, क्योंकि ये उसे पसंद है। और मुझे लगता है कि इंतजार करना भी हमारी मदद करता है। जान लें कि हम अपने आप को निजात नहीं दे सकते, हमारा इन्हिसार उस पर है, उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुद को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपने आप को वो नहीं बना सकते जो खुदा आपको चाहता है कि आप दुआ कर सकते हैं और उससे आप मदद करने के लिए कह सकते हैं। और जब वो करता है तो आप सारा जलाल उसे दे सकते हैं। आप कलाम का मुताला कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप उसके साथ रफाकत रख सकते हैं, जो कुछ वो कहे वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसे जिस्मानी कुव्वते इरादी से नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में ये खुदा का काम होना चाहिए, जिस्म के काम नहीं। जिस्म के काम अपनी तवानाई से खुदा के काम को करने की कोशिश करना है, लेकिन फजल इसके काबिल बनाने वाली ताकत है जो वो हमें बनाती है, जो वो हमें बनाना चाहता है। खुदा हमें बदलता है, लेकिन वो ये आहिस्ता आहिस्ता करता है, जलाल से जलाल तक। और अच्छी खबर ये है कि आप अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं जब तक खुदा आपको बदल रहा हो। सुनिए, एक काम है जो आपको करना है, लिहाजा तर्क ना करें और ना जान छुड़ाएं। बाइबल में ये अल्फाज कई मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, और जैसा कि हम खुदा के कलाम में कायम रहते हैं, बाइबल कहती है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। जब आप कलाम पर कायम रहेंगे तो सच्चाई को जान लेंगे और सच्चाई आपको आजाद करेगी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा फायदा उठाया है वो ये है कि मैंने हर तरह के हालात में हार मानने से इनकार कर दिया है। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होने की जरूरत है, लेकिन खुदा का शुक्र है मैं वहां भी नहीं हूं जहां मैं पहले थी। मैं हार मानकर छोड़ने वाली नहीं हूं जब तक कि यीशु मुझे निकालता नहीं और मुझे अपने साथ घर नहीं ले जाता। ऐसे इंसान ना बने जो आसानी से हार मान लेता है। ऐसे इंसान बने जो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान कितनी बार मेरे सामने आता है, रास्तबाज 7 बार गिरता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है।